محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر بارگاہ رسالت میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے، بلند آواز سے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، پچھلے جمعہ کو بھی میں نے اقرأ باسم ربک الذی خلق اس متعلق سے کچھ باتیں عرض کی تھی، یعنی اپنے رب کے نام سے پڑھیں۔ رب کے نام سے پڑھیں گے تو جانیں گے، اور جانیں گے تو عمل کریں گے۔ اسی مناسبت سے میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ علم والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ اس دنیا میں علم کے سیکھنے کے طریقے یہی ہیں کہ علم والوں سے پوچھا جائے، ان سے سیکھا جائے، ان سے پڑھا جائے، تو ہماری معلومات میں بھی اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تم ذکر یعنی علم والوں سے پوچھو جو نہیں جانتے ہو۔ مجھے آج بتانا جو مقصود ہے، ڈاکٹر اقبال کا شعر ہے، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، رہ گیا فلسفہ تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خاں ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ آذانیں ہو رہی ہیں مگر روح بلالی اس کے اندر نہیں ہے، فلسفہ پڑھایا جا رہا ہے مگر تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خاں ہے کہ نمازی نہ رہے۔ مسجد تو ذکر کی جگہ ہے، یہاں تو ہر وقت لوگوں کی بھیڑ ہونی چاہیے۔ سناٹا وہاں ہوتا ہے جہاں پر کسی کی موت ہوتی ہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، یعنی ہمیں جو مذہب اسلام نے تہذیب و تمدن دیا، اس تہذیب و تمدن کو ہم نے اپنے گھروں سے نکال کر باہر کر دیا۔ امام غزالی کے تعلق سے ڈاکٹر اقبال نے کہا رہ گیا فلسفہ تلقین غزالی نہ رہی۔ امام غزالی ایسے بزرگ ہیں جن کی کتاب پوری دنیا میں پڑھائی جاتی ہے، اور فلسفہ اسلامی کے تعلق سے ان کی کتابوں میں ایسی نصیحت آمیز اور پرسوز کتابیں ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی انسان اسے پڑھنا شروع کرتا ہے تو پھر اسے پڑھنے میں اتنا اچھا لگتا ہے کہ وہ اسے چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اور ہم لوگوں کا تجربہ رہا ہے کہ زمانہ طالب علمی میں جب ان کی کتابیں پڑھتے تھے تو جو بھی پڑھنا چاہتا یا ہم لوگ پڑھتے تھے تو تقویٰ کی طرف، نماز روزہ کی پابندی کی طرف مائل ہو جاتے تھے۔ امام غزالی نے اسلام کو سمجھانے کے لیے
کئی کتابیں لکھی ہیں۔ بڑی کتابوں میں آپ دیکھیں تو احیاء علوم الدین ہے، جسے احیاء العلوم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ کتاب تقریباً 4000 صفحات پر مشتمل ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ یہ بہت بڑی کتاب ہو گئی تو اس کا خلاصہ آپ نے پیش کیا، جسے لباب الاحیاء کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کہاں 4000 صفحے کی کتاب، یہ 400 صفحے میں سمٹ گئی۔ اس کے بعد آپ نے جب یہ دیکھا کہ احیاء العلوم جو ہے اس سے صرف پڑھے لکھے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، بغیر پڑھا لکھا یا کم پڑھا لکھا ہوا انسان فائدہ نہیں اٹھا سکتا، تو خاص اپنی زبان فارسی میں انہوں نے کیمیائے سعادت لکھی۔ اس کے بعد الاربعین فی اصول الدین آپ نے لکھا۔ اس کے بعد سب سے اخیر میں آپ نے ایک کتاب لکھی، منہاج العابدین الی جنت رب العالمین، یعنی عابدوں کا طریقہ، عبادت گزاروں کا طریقہ کیا رہا ہے جو رب العالمین کی جنت تک ہمیں لے جائے۔ اس کا اگر اردو میں آپ ترجمہ کر لیجئے تو جنت کا راستہ کر سکتے ہیں۔ اسی کتاب کے بارے میں چند ایک باتیں، اور جس کتابوں سے متاثر ہو کر ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا رہ گیا فلسفہ تلقین غزالی نہ رہی، واعظ قوم کی پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، رہ گیا فلسفہ تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ کھاہیں کی نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ سب سے آخری کتاب جس کے بارے میں امام غزالی خود ہی فرماتے ہیں کہ یہ کتاب جس ترتیب سے میں نے مرتب کیا ہے یہ مجھے الہام ہوا ہے، اسے میں خدائے تعالیٰ کا بہت بڑا عطیہ سمجھتا ہوں۔ اس کتاب میں امام غزالی نے 7 ابواب باندھے۔ اس میں سب سے پہلا باب آپ نے علم کا باندھا کہ علم ہی ہر ایک عمل کی بنیاد ہے، اگر علم ہی نہ ہوگا تو پھر آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ علم سیکھیے، شریعت کا علم سیکھیے، طریقت کا علم سیکھیے، غور و فکر کیجیے، اپنے رب کے بارے میں غور و فکر کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی کیسی مخلوق پیدا فرمائی ہے اس کے بارے میں غور و فکر کریں، پھر اس کے مابین اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کیا ہیں، ہم کیسے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلا باب جو فرمایا وہ علم کا ہے، یعنی علم سیکھیں۔ دوسرا باب آپ توبہ کا آپ نے بیان فرمایا۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم علم سیکھتے ہیں تو ہماری اپنی کمزوری، ہماری اپنی کمیاں، ہمارے گناہ واضح ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں۔ تو دوسری منزل ہے کہ ہم توبہ کے ذریعے اپنے رب کا قرب حاصل کریں، توبہ کے ذریعے ہم توبہ کر لیں، اس کے بعد عبادتوں میں مشغول ہو جائیں، توبہ کریں اور اپنے رب سے قریب کرنے والی چیزوں پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ جب آپ پہلی گھاٹی، انہوں نے گھاٹی فرمایا ہے، پہلی گھاٹی علم کا ہے، اور علم سیکھنے میں بڑے بڑے خطرات ہیں۔ شیطان تو نہیں چاہتا کہ کبھی آپ علم سیکھیں۔ علم کا مطلب جو ہم لوگوں نے سمجھ لیا ہے وہ بالکل نہیں ہے کہ قرآن شریف کی صرف تلاوتیں آ جائے اور چند ایک دعائیں یاد ہو جائے، نماز روزے کے چند مسائل ہمیں معلوم ہو جائے، یہ مطلب نہیں ہوتا علم کا۔ واعظ قوم کی پختہ خیالی نہ رہی، اس علم سے ہمارے اندر پختگی نہیں آتی۔ اس علم سے ہم نماز پڑھنے کا طریقہ تو سیکھ لیتے ہیں لیکن ہمیں پختگی نہیں ملتی، اس کے لیے مزید علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہرحال توبہ جب آپ کر لیں گے، عبادتوں میں مشغول ہوں گے، تو آپ کو 4 چیزیں روکیں گی۔ اس کو تیسری گھاٹی میں امام غزالی نے بیان فرمایا۔ وہ 4 چیزیں کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ کا نفس روکے گا،
شیطان، نمبر 2 پہ شیطان آپ کو روکے گا، نمبر 3 پہ دنیا اور اس کی رنگینیاں آپ کو روکیں گی عبادت کرنے سے، چوتھے نمبر پہ آپ کو لوگوں سے میل جول یہ روکیں گے آپ کو عبادت پہ کرنے سے۔ یعنی جب آپ عبادتوں میں مشغول ہونا چاہیں گے تو دنیا کی فکر آپ کو ایسے ستائے گی اور دنیا کے حصول کے لیے آپ کی ایسی ذہن سازی کی جائے گی کہ آپ اسی میں مگن ہو کر خدا کو بھول جائیں گے۔ زیادہ لوگوں سے میل جول رکھنا بھی انسان کے لیے گھاٹے کا سودا ہے۔ یا تو کوئی آپ کے پاس بیٹھے گا تو آپ کسی کی غیبت سنیے یا خود غیبت کیجئے، وہ سنے گا، کسی کی شکایت کیجئے یا کسی کی شکایت سنیے۔ زیادہ لوگوں سے میل جول رکھنے پر ہر طرح سے ہی ہمارے اندر گھاٹا ہے، دینی اعتبار سے بھی دنیاوی اعتبار سے بھی۔ تو میل جول کو بھی اگر عبادت گزار بننا چاہتے ہیں تو زیادہ میل جول بھی نہیں رکھنا ہے اور دنیا کمانے کے پیچھے بھی نہیں بھاگنا ہوگا۔ بس دنیا میں خواہشیں کسی کی پوری نہیں ہوئی ہے۔ اگر انسان کو ایک ملک کی بادشاہت مل جائے تو وہ سوچتا ہے کہ دوسرا ملک بھی ہمارے قبضے میں ہو جاتا، تیسرا بھی ہو جاتا، اس طرح سے وہ اپنی پوری زندگی ختم کر دیتا، مگر اس کی لالچ کم نہیں ہوتی، اس کا حصول کم نہیں ہوتا، وہ دن رات اس میں مگن رہتا ہے۔ حالات یہ ہو جاتے کہ اس کی خواہشیں پوری نہیں ہوتی، وہ زندگی کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ تو دنیا ایسی چیز ہے کہ یہاں ضرورتیں فقیروں کی بھی پوری ہوتی ہے، بادشاہوں کی بھی پوری ہوتی ہے۔ اپنی ضرورتوں کو مختصر کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کی ضرورتیں پوری ہوں گی، دنیا کی طرف سے آپ بے فکر ہو جائیں گے۔ لوگوں سے میل جول زیادہ نہ رکھیں، اس لیے کہ زیادہ میل جول رکھنا لوگوں سے یہ گناہ کمانے کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد نفس جو آپ کے اندر ہے، نفس ایسا لالچی ہے جو ہمیشہ شارٹ کٹ راستہ اپناتا ہے۔ اب آج دیکھ لیجئے، نفس کے چکر میں ہم لوگ اپنے بچوں کا جنم دن مناتے ہیں۔ اب لوگ پوچھتے کیا جنم دن منانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ہم کہتے بھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنم دن منایا ہے، کیوں ناجائز ہو جائے گا؟ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کر منایا ہے اور آپ نے اس کو شارٹ کٹ راستہ بریانی پلاؤ کھانے کا بنا دیا ہے، کیک کاٹنے کا بنا دیا ہے۔ اگر آپ ہیں ایسے حقیقت میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں رکھنا چاہتے ہیں تو روزہ رکھ کے دکھائیے، تب سمجھ میں آئے گا۔ تو نفس کو آسان کام چاہیے۔ اگر کسی کو کہیے 1 گھنٹے تقریر سننے کے لیے، 1 گھنٹہ نعت شریف سننے کے لیے، تو ان کو الجھن ہوتی ہے۔ 1 گھنٹہ گانا بجا دیجئے، کوئی الجھن نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے بہت ساری مثالیں ہیں۔ مسجد میں جمعہ میں تقریر ہوتی ہے نا، 1 بجے ٹائم دیکھتے رہتے ہیں، 1 منٹ زیادہ ہو گیا تو 4 جگہ سے خبر آتی ہے امام صاحب آج 1 منٹ زیادہ ہو گیا تھا۔ لیکن یہی آدمی بھوج کھانے کے لیے 2 گھنٹہ جا کے کرسی کا انتظار کرتا ہے۔ یہ سب نفس کی باتیں ہیں، ہم نفس کے بہکاوے میں آ کر یہ سب کام کرتے ہیں۔ نفس پہ آپ غالب ہو جائیں، نفس کو اپنے اوپر غالب نہیں کرنے دیں۔ اس کے بعد شیطان تو ہمارا ازلی دشمن ہی ہے۔ اس نے ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوانے میں پوری کوشش کیا اور کامیاب بھی ہو گیا۔ وہ ہمارا ازلی دشمن ہے، وہ آج بھی ہماری دشمنی میں سرگرم ہے۔ ایک واقعہ غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہے کہ شیطان آرام کر رہا تھا، تو پوچھا گیا کہ تمہارا کام تو یہ ہے کہ تم لوگوں کو بہکاؤ، لوگوں کو غلط چیزوں میں ڈھکیلو، لوگوں کے غلط خیالات پیدا کرو، لیکن تم آرام کر رہے ہو۔ تو اس نے جو جواب دیا ہے وہ سوچنے والی بات ہے۔ اس نے یہ کہا تھا کہ ہمارا کام دوسرے لوگ کر رہے ہیں، یعنی آدمی خود ہی ہمارا کام کر رہا ہے، اب ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ثواب کمانے کے بجائے گناہ کے کام کرتے جا رہے ہیں اور اسی کو ہم نیکیاں سمجھ رہے ہیں، اسی کو ہم اپنی بہادری تصور کر رہے ہیں۔ تیسری گھاٹی میں نے آپ کو بتا دیا، پہلی گھاٹی علم کی ہے، دوسری گھاٹی توبہ کی ہے۔ جب عبادت کرنے جائیں گے تو آپ کو 4 چیزیں روکیں گی، دنیا آپ کو روکیں گی۔
لوگوں سے میل جول آپ کو عبادت کرنے سے روکے گا، نفس آپ کا روکے گا، شیطان آپ کو روکے گا۔ یہ 4 چیزیں مختصر میں نے بیان کر دی۔ اس کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے چوتھا باب قائم فرمایا اور اسے عوارض کا نام دیا۔ جب آپ عبادتوں میں ان 4 موانع کو دور کر کے، یعنی دنیا سے بھی آپ بے رغبت ہو گئے، اس کے بعد آپ نے لوگوں سے میل جول بھی کم کر دیا، شیطان کے بہکاوے میں بھی آپ نہیں آ رہے ہیں، نفس کی مخالفت بھی آپ کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کو 4 پریشانیاں اور لاحق ہوں گی جس کو پار کرنا ہمارے آپ کے لیے ضروری ہے۔ یہ چوتھی باب ہے، چوتھی گھاٹی ہے۔ وہ 4 پریشانیاں کیا ہے کہ رزق کی کمی آپ کو ستائے گی کہ ہم غریب ہو جائیں گے، ہمارے کھانے پینے کا انتظام کیسے ہوگا، اور طرح طرح کی پریشانیاں کھانے پینے کے تعلق سے، ضرورتیں پوری کرنے کے تعلق سے آپ کے اندر ایک شوق لگے گا جس کی وجہ سے آپ عبادتوں میں آپ کا دل نہیں لگے گا۔ امام غزالی فرماتے ہیں رزق کے معاملے میں اللہ پہ توکل کریں، اللہ پہ بھروسہ کریں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو جو رزق ملنا ہے قلم لکھ کر خشک ہو چکا، یعنی وہ لکھا جا چکا ہے، اب اسے کوئی پرہیزگار کی پرہیزگاری نہیں بڑھا سکتی ہے، نہ کسی فاسق و فاجر کی فسق و فجور اس کو گھٹا سکتی ہے۔ یعنی جس کی قسمت میں جو رزق لکھ دیا گیا ہے وہ پا کر رہے گا، اسے مل کر رہے گا، آپ کی پرہیزگاری سے بھی اس میں اضافہ نہیں ہونے والا، آپ کے گناہ سے بھی اس میں کمی نہیں آنے والی ہے۔ لہذا رزق کے معاملے میں آپ اللہ پر بھروسہ کریں۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حکم ہے فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اس کے بعد فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا ذکر کریں تو اسباب رزق تلاش کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دوسری چیز، اس میں عوارض میں بھی 4 چیزیں، تفویض کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ کے کام اللہ کے سپرد کر دیں اپنے کاموں کو۔ تفویض کی ضد آتی ہے لالچ، ایک ہے تفویض، ایک ہے لالچ۔ جیسے ہمارے دل میں کوئی خیال آیا کہ یہ چیز ہمارے لیے ہوتا تو بہتر ہوتا، اب اس کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ سپرد کرتے ہیں تو یہ ہے کہ وہ چیز اگر آپ کے لیے بہتر ہوں گی تو مل بھی جائیں گی، نہیں بہتر ہوگی تو نہیں ملے گی۔ لیکن اس کی ضد لالچ ہے، جس کے اندر لالچ پیدا ہو جائے کہ نہیں ہم کو یہ چیز چاہیے تو چاہیے، پھر وہ تفویض کے معنی میں مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد تیسری چیز جو آپ کو روکیں گی عبادت سے وہ یہ ہے کہ اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا۔ اب اگر آپ نے اپنے دل میں یہ خیال پیدا کر لیا کہ ہم غریب کیوں ہیں، فلاں پڑوسی ہمارا مالدار ہے، ان کے گھر میں لاکھوں کا مہینہ آتا، ہمارے گھر میں ہزاروں روپیہ نہیں ہوتے، انہوں نے اچھی بلڈنگ بنا لی، گاڑیاں خرید لی، ان کے پاس اتنے زمین ہے، ہمارے پاس یہ ساری کچھ نہیں ہے، تو یہ رضا کے خلاف ہے۔ اس لیے آپ نے چوتھی چیز جو بیان فرمائی رضا بالقضاء، اللہ کی تقسیم پر راضی رہنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد چوتھی چیز آپ نے جو بیان فرمائی مصائب و پریشانیوں اور تکلیفوں پر صبر کرنا سیکھیں آپ، اس لیے کہ تکلیف، آزمائش، مصائب اس دنیا میں انبیاء علیہ السلام پر بھی آئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر مشہور ہے۔ آپ اپنے علاقے میں بہت بڑے رئیس تھے، بلکہ یہ کہہ لیجیے آپ بادشاہ تھے، آپ کے گھر میں 18 بچے تھے، بڑی کھیتیاں، باغات، ساری چیزیں تھیں، مگر ایک جھٹکے میں سب کچھ ختم ہو گیا۔ زلزلہ آیا، آل و اولاد ختم ہو گئے، بجلی آئی، سارے باغات اور پھل کھیتی سب کچھ ختم ہو گئے، سارے کے سارے ایک جھٹکے میں ختم ہو گئے۔ جب ایک جھٹکے میں ختم ہو گئے، لیکن جب آپ نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں اس سے اچھا آپ کو عطا فرما دیا۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں۔ اس کے بعد عقبۃ القوادح، قوادح کا معنی یہ آتا ہے بواعث، یعنی اپنے اندر اللہ سے امید پیدا کریں۔ 2 چیزیں ہیں، امید پیدا کریں، خوف رکھیں، آپ کو عبادتوں میں معاون ہوگی۔ اس کے بعد عقبۃ القوادح آتا ہے، یہ 6ٹھی باب ہے
اس میں یہ مطلب بیان کیا گیا کہ جب انسان متقی پرہیزگار ہوتا ہے تو دو بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے. ایک بیماری ریا اور دوسرا عجب ہے، خود پسندی. یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے جتنی عبادتیں کرتا ہے نا، لوگوں میں جب مشہور ہو جاتا ہے تو اور زیادہ دکھاوے کے لیے عبادت کرتا ہے. اور دوسرا عجب ہے کہ خود پسندی، ہم جیسا کوئی نہیں ہے. یہ انسان کی عبادتوں کو برباد اور ہلاک کر دیتا ہے. یہ سب چیزیں ہیں، اگر ان چیزوں کی پابندی کرتے ہیں، اس طرح سے علوم حاصل کرتے ہیں، اپنے عبادتوں کی ترکیب اس طرح سے بناتے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ ایک کامیاب عبادت گزار بن سکتے ہیں. پوری تفصیل نہ ہو چکی، وقت ختم ہو گیا، ہمارے سنت سے فارغ ہو جائیے.